آپ بھی غور کریں، ہم جو بھی کام کرتے ہیں یا آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس کا مقصد ہوتا ہے، اس کا فلسفہ ہوتا ہے، اس کی تاریخ ہوتی ہے، اس کے بغیر نہیں ہے۔ ماتم، یہ زنجیر کے ماتم کی ایک تاریخ ہے، کب سے شروع ہوا؟ پہلے تو ہمارے اماموں نے یہ کہا کہ بھائی جب بھی حاجی آئیں تو حج کے قریب اس سیزن میں، اس موسم میں کعبۃ اللہ کے قریب جاؤ اور شعر پڑھو، گریہ کرو۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں حسین مظلوم کی محبت پیدا ہو اور ظالم سے نفرت پیدا ہو۔ یہی تو اسلام ہے نا، مظلوم سے محبت اور ظالم سے نفرت۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ جلوس کی شکل میں یہ پیغام پہنچنے لگا۔ اب یہ زنجیر کے ماتم کی تاریخ کیا ہے؟ زنجیر جب بھی مارا جاتا ہے بند کمرے میں کہیں نہیں مارا جاتا، بند کمرے کا اصل فلسفہ نہیں ہے، اسی لیے ہم خود بھی فلسفہ سیکھیں کہ زنجیر کا فلسفہ کیا ہے۔ زنجیر جس شہر میں پاکستان میں مارا جاتا ہے بالکل سینٹر شہر میں مارا جاتا ہے، چوک میں مارا جاتا ہے، ڈاؤن ٹاؤن میں مارا جاتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ یہ جب زنجیر لوگ مارتے ہیں اس کا مقصد خودکشی نہیں ہے، بلکہ آپ 2 4 5 10 مارتے ہیں تو زیادہ کھڑے رہتے ہیں، اگر تھوڑی زیادہ کسی نے جوش میں آ کے مار لی اس سے ہاتھ لے لیتے ہیں، اس سے زنجیر لیتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ زنجیر ماری تو ایک میڈیا کریٹ ہو گیا، لوگ جمع ہو گئے، ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ جب جمع ہو جاتے ہیں تو اب میسج دینے کا وقت آتا ہے، کیونکہ پہلے میڈیا نہیں تھا، پہلے ٹیلی ویژن اسٹیشن نہیں تھا۔ یہ میڈیا کریٹ کرنے کے لیے کہ جو ہزاروں لوگ آئیں ان کے دل میں ظالم سے نفرت ہو اور مظلوم سے محبت ہو جائے۔ یہی تو دین ہے، یہی تو اسلام ہے۔ پورا معاشرہ بدل جائے گا اگر ظالم سے نفرت پیدا ہو جائے اور مظلوم سے محبت پیدا ہو جائے۔ اب آپ نے دیکھا یہ مقصد ہے اس زنجیر مارنے کا، نہ خودکشی ہے نہ کوئی اور مقصد ہے۔ ہر شہر ہر ملک میں الگ الگ تبلیغ کے طریقے ہیں، اصل اٹریکٹ کرنا ہے، کسی کو اٹریکٹ کرنا ہے۔ مثلا آپ دیکھیے بعض جگہ پر ہندوستان میں آگ کا ماتم ہوتا ہے، کسی امام نے نہیں کیا، کسی حدیث میں نہیں ہے، کہ کہیں بھی نہیں لکھا۔ آگ کا ماتم کیا ہے؟ یہ وہاں ان لوگوں کو جو ہندو تھے انہیں اٹریکٹ کرنے کے لیے، مسلمان بنانے کے لیے، دیکھو ہم حسین حسین کر کے آگ میں چلے جاتے، ہمیں آگ بھی نہیں جلاتے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ معجزہ دیکھا تو ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو یقیناً حدیث میں نہ بھی ہو لیکن عقل تو انسان کی کہہ رہی ہے نا، جس بھی عمل سے کوئی مسلمان ہو رہا ہے وہ غیر شرعی عمل نہیں تو وہ کرنا عبادت ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہٰذا آگ کا ماتم اسی لیے اس کی ہسٹری یہ ہے۔ اسی طرح سے ترکی کے جو شیعہ ہیں وہ جب مصائب ہوتا ہے تو وہ آگ کے اندر نہیں جاتے بلکہ وہ انگارے جو ہیں وہ منہ میں لے لیتے، آگ کھاتے ہیں۔ اب یہ آگ کھانا کسی حدیث میں نہیں، روایت میں نہیں۔ اب وہاں جو غیر مسلمان تھے انہوں نے جب یہ معجزہ دیکھا کہ دیکھو یہ آگ کھاتے ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوتا، یا حسین کہہ کے انگارہ منہ میں رکھ لیا، زبان نہیں جلتی، تو ان پہ اثر ہوا، اٹریکٹ ہو گئے اور وہ اسلام کے اندر آ گئے۔ پتہ یہ چلا کہ ماتم کا مقصد کیا ہے؟ غیر مسلمانوں کو اٹریکٹ کرنا۔ ہر ملک میں الگ الگ طریقے ہیں، جس طریقے سے بھی کوئی اٹریکٹ ہو رہا ہے وہ عمل کرے، بشرطے کہ وہ عمل شریعت کے خلاف نہ ہو تو عزیزان گرامی وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن مثلا انگلینڈ میں آپ دیکھیے اگر باہر روڈ پہ زنجیر مارنے سے کوئی انگورا مسلمان ہوتا ہے تو یقیناً اس عمل کو جاری رکھنا چاہیے، مقصد ہے تبلیغ۔ لیکن اگر آج ہمارا دشمن جو پورے مسلمانوں کا دشمن ہے، صرف شیعوں کا نہیں سارے مسلمانوں کا دشمن ہے، اگر اسی ہمارے ماتم کو وہ میڈیا پر دکھائے اور کہے دیکھو یہ شیعہ یہ خون نکال رہے ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ وحشی ہیں، یہ جنگلی ہے، اگر ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے تو ہمیں دوسرے انداز سے تبلیغ کرنی چاہیے۔ دیکھیے 4 سال سے میں نے عرض کیا تھا کہ اسی انگلینڈ میں کئی شہروں میں، لندن میں، لیوٹن میں، بیڈ فورڈ میں، نیوپورٹ میں ہم نے شیعہ سنی مل کے بلکہ عیسائیوں کے ساتھ مل کے چرچ میں پروگرام رکھا، جیزس اینڈ حسین، سفرنگ آف جیزس اینڈ حسین۔ آپ وہ سیڈیاں دیکھیں کہ عیسائی ہمارے ساتھ ماتم کر رہے ہیں، امام حسین کے غم میں رو رہے ہیں، ان کے پریسٹ رو رہے ہیں، ان کے بشپ رو رہے ہیں۔ لہذا وہ عمل کرنا چاہیے۔ اس سے اور بھی آپ سوچئے ایسا عمل جس سے غیر مسلمان اسلام کے اندر آ جائے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب غلط فہمیاں ہیں، ان غلط فہمیوں کو دور کریے۔ آئیے حسین کا دامن پکڑیں، حسین علیہ السلام کے دامن پکڑ کر ہی ہم ان مسائل کو ختم کر سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی امام حسین اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں، انہی قربانیوں کو یاد رکھیے تاکہ جہالت ختم ہو، تعصب ختم ہو، فرقہ پرستی کی لعنت ختم ہو، قوم پرستی کی لعنت ختم ہو، مسلمان پھر متحد ہو جائیں۔ آج بہت ضروری ہے، آج اسلام مظلوم ہے، آج مسلمان
مسلمان مظلوم ہے، حسین کی آواز پر لبیک کہیں، لبیک کہیں حسین کی آواز پر، حل من ناصر ینصرنا پر لبیک کہنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے ہر جتنی عبادتیں کرتے اس کا مقصد یونٹی ہے۔ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اولین مقصد یونٹی ہے۔ الگ نماز پڑھیں، الگ نماز پڑھیں، ایک رکعت ثواب ہے، مل کے پڑھیں ملین سال، ملین زیادہ ٹائم ثواب ہو جاتا ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ یونٹی ہے۔ حج کا مقصد کیا ہے؟ مسلمان یونائٹ ہو جائے۔ زکات کا مقصد کیا ہے؟ مسلمان یونائٹ ہو جائے۔ اور یونٹی سے بڑھ کر کوئی اہم چیز نہیں ہے۔ اگر آج بھی ہم حسین کا نام لے کر یونائٹ ہو جائیں تو یقیناً دنیا میں سپر پاور بن سکتے ہیں۔ میں شیعہ سنی سے کہوں گا، دیکھو قرآن کی آیت ہے نا، یہ مسجد زرار کے بارے میں، ایک مسجد تھی مگر وہاں سے ڈس یونٹی ہو رہی تھی، رسول خدا نے اسے گرا دیا۔ میں شیعوں سے کہوں گا، آپ کا عقیدہ ہے مولا علی چوتھے خلیفہ ہیں مگر مولا علی نے تلوار نہیں اٹھائی کیونکہ یونٹی ختم ہو جاتی۔ اور شیعہ سنی بات مانتے، بات نہیں مانتے۔ شیعہ تو مانتے ہیں نا حضرت علی علیہ السلام کے گھر پہ آگ لگی، فاطمہ زہرا زخمی ہوئی مگر حضرت علی نے تلوار نہیں اٹھائی۔ حضرت محسن شہید ہوئے مگر حضرت علی نے تلوار نہیں اٹھائی۔ نہج البلاغہ کو شیعہ سنی مانتے ہیں، ابن الحدیث جو ہے سنی ہے، اس کتاب میں کیا لکھا ہے؟ نہج البلاغہ کے اندر یہ ہے، یعنی حاکم شام نے مولا علی کو تانا دیا، تمہارے گلے میں رسا تھا، اس وقت کو علی یاد کرو جب تمہیں کھینچ کے لے کے جا رہے تھے، یہ سب کچھ برداشت کیا مگر یونٹی کے لیے حضرت علی نے تلوار نہیں اٹھائی۔ اے شیعہ سنی مسلمانوں، اگر تم عاشق حسین ہو، اگر عاشق علی ہو، اگر عاشق قرآن ہو، اگر عاشق اسلام ہو، آج اللہ کی رسی قرآن و اہل بیت کو مضبوطی سے تھامو اور سب ایک ہو جاؤ۔ غم مناؤ حسین کا